السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ پچھلی نشست میں سورہ عبس کے خاتمے کے بعد میں آج انشاءاللہ تعالی ایک نئی سورہ لے کر ہم سب آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ آج میرا ساتھ دینے کے لیے اس نشست میں ڈاکٹر محمد فرقان مرونکا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ اور انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں سورہ التکویر آپ لوگوں کے سامنے اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ کوشش یہ ہوگی کہ آدھے گھنٹے میں آدھی سورہ تک ہم مکمل کر پائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم سب سے پہلے اس آدھی سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، جی بالکل، ترجمانی پیش کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ سوال جواب کی شکل میں جو ہے ہم اس پوری سورہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس قورت، یاد کرو اس وقت کو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، اور جب ستارے منتشر ہو جائیں گے یا ماند پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھا ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس کو ملایا جائے گا، جب جوڑے جوڑے بنائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگو کی جانے والی بچی سے سوال کیا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم کی پاداش میں تو قتل کی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو چھیل دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو نزدیک لایا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس وقت جان لے گا ہر شخص کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ تو یہ 14 آیتیں ہیں سورہ تکویر کی ڈاکٹر صاحب، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا مفہوم اور اس کی تفسیر ہمارے ناظرین تک بہترین انداز میں ہم پہنچا سکیں۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس سورہ کی جو ابتدائی آیتوں کی تلاوت اور ترجمانی سنی، آپ نے اس میں نوٹ کیا ہوگا کہ ایک آیتوں کے اندر ایک فلو ہے، ایک روانی ہے، اور ان کے الفاظ کے اندر بھی ایک بیلنس پایا جاتا ہے۔ یہی چیزیں بتاتی ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ مکی سورہ ہے، جہاں پر کتاب کا جو ادبی ذوق اور ادبی معیار جو ہے بہت بلند ہے۔ جہاں پر عرب جو عجمی لوگوں کو گونگا کہتے تھے، ان کی زبان میں سب سے بہترین کلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ نہ صرف کلام کو پیش کر رہا ہے بلکہ بامانی کلام کو جو اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ تو یہ جو سورہ نازل ہوئی مکہ کے کون سے دور میں نازل ہوئی ہے جی، اور اس کی اگر کچھ ڈیٹیل آتی ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ مکی صورتوں کو پہچاننے کی جو بہت ساری نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک نشانی کی طرف فرقان بھائی آپ نے اشارہ کیا کہ مکی صورتوں میں جو ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہے اور بہت ہی مسجع عبارت ہوتی ہے۔ کافیہ اس کے اندر جو ہے ہم کافیہ بازی کو بھی دیکھتے ہیں، اور میرے خیال سے فصاحت اور بلاغت کا یہ نمونہ ہوتی ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا مفہوم اور مدعا جو ہے سننے والوں کے سامنے رکھا ہے، پڑھنے والوں کے سامنے رکھا ہے۔ اور مکی آیتوں کی نشانیوں کے بارے میں ایک بات جو دوسری بھی ہم سمجھتے چلے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عام طور پر توحید اور آخرت اور رسالت، ان 3 مضامین پر بہت زیادہ زور ہوتا ہے، اس میں مکی صورتوں میں احکام نہیں ہوتے۔ اس سورے میں جو ہے بذات خود ایک داخلی شہادت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے ابتدائی زمانوں میں، اور خاص طور پر عربوں کے درمیان جو ایک بہت ہی خطرناک اور انسانیت کو دہلا دینے والی ایک سسٹم چلا آ رہا تھا ان کے یہاں، کہ وہ زندہ بچیوں کو
دفن کر دیتے تھے. اسی سورے میں اس سے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی غضبناک ہو کر ان بچیوں کے بارے میں قیامت میں کیا ہوگا، اور ہم جب انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت پر آئیں گے وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف جو ہے ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے. لیکن اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کی سورہ ہے اور اسی وقت کی نازل ہوئی تھی. جزاک اللہ. عزیز ناظرین، پہلی جو 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سورج جو ہے لپیٹ لیا جائے گا، کوورت، اور اسی کے دوسرے اس میں جو ہے ستاروں کے بارے میں جو ہے اللہ نے کہا کہ ستارے جو ہے بے نور ہو جائے گے، حالانکہ سورج بھی اپنے آپ میں ایک ستارہ جی ہی ہے. تو ایک کوورت لپیٹ دیا جائے گا، اس سے کیا مفسرین نے مراد لیا؟ اذا الشمس کوورت میں جو اسی سے جو ہے سورہ کا نام بھی لیا گیا ہے تقویر. کورہ کہتے ہیں، کور الامامہ، جب آدمی اپنے سر کے ارد گرد امامے کو باندھ لیتا ہے، صافے کو باندھ لیتا ہے، تو اس کو عربی زبان میں کور الامامہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب سورج کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی. سورج کی بساط لپیٹ دینے سے یہ مراد ہے کہ اس وقت سورج جس طریقے سے اپنے آب و تاب کے ساتھ میں چمک رہا ہے، اس سے روشنی آ رہی ہے، وہ ساری کائنات کو، خاص طور پر دنیا میں جو لوگ مقیم ہیں، دنیا میں جو جاندار ہیں، ان کے لیے وہ انرجی کا سب سے بڑا سورس ہے اور روشنی کا بھی سب سے بڑا سورس ہے. تو قیامت کے وقت اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورس آف انرجی اور لائٹ ہے، یہ بالکل کہ بالکل جو ہے سورج اندھیرا ہو جائے گا، سورج مان پڑ جائے گا اور سورج کی بساط جو ہے وہ لپیٹ کر رکھ دی جائے گی. اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے ستاروں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طریقے سے سورج ایک ستارہ ہے اور اس کی گرمی اور اس کی تپش ختم ہو جائے گی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دوسرے ستارے بھی، اس کے دونوں معنی ہیں. انقدار میں جو ہے عربی زبان میں جو اس کے 2 معنی ہوتی ہے، ایک تو بے نور ہو جانا اور دوسرا منتشر ہو جانا. تو جب اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے نظام کو درہم برہم کر دیں گے، تو یہ پوری کائنات جس طریقے سے اس وقت رواں دواں ہیں، اور ہم جس طریقے سے جانتے ہیں کہ پہلے آسمان میں جس طریقے سے سولر سسٹم ہے، اور سولر سسٹم کے علاوہ اور بہت سارے دوسرے سسٹم ہیں جن سے مل کر کہکشائیں بنی ہوئی ہے، اور ایسی بہت ساری کہکشائیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ کہکشاؤں کا اور یہ سولر سسٹم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے قیامت کے وقت ختم کر دے. عزیز ناظرین، ان آیتوں پہ اگر ہم غور کریں گے تو پہلے کے زمانے میں لوگوں کو یہ امیجن کرنا بہت مشکل تھا کہ سورج بے نور کیسا ہو جائے گا. لیکن اگر آج کے جدید سائنس پہ اگر ہم لوگ یہ کریں گے تو ہم کو ایک بات بالکل واضح طور پہ سائنس سے بتاتی ہے کہ سورج میں جو روشنی ہے، اس کا جو نور ہے، یہ بیسیکلی دو ہائیڈروجن ایٹم مل کے ہیلیم بناتے اور ایک اٹامک فیوژن کی وجہ سے جو یہ روشنی پیدا ہوتی ہے. لیکن سورج کتنا بھی بڑا ہے، لیکن یہ ہائیڈروجن کے اماؤنٹ جو ہے فکس ہے. ایک نہ ایک دن یہ ہائیڈروجن اور کا ملنا اور ہیلیم کا بننا رک جائے گا اور سورج بے نور ہو جائے گا. تو وقت کے تعین کے بغیر یہ فیکٹ جو ہے قرآن میں بیان ہوا ہے کہ بہرحال سورج کو بے نور ہونا ہے. اور یہ جو وقت سائنٹسٹ نے معین کیا وہ یہ ہے 30 بلین ایئرز کا جو ہے وقت درکار ہوگا جب سورج جو ہے بے نور ہوگا. اور یہی پروسیس سے جو دوسرا ایک چیز یہ آتی ہے سمجھ میں. دیکھیں، ہم جو بات کر رہے ہیں کہ آج جدید سائنس میں جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اور قرآن جو باتیں پیش کر رہا ہے، مطلب ایک وحی کے سورس سے اور ایک سائنٹیفک سورس سے، ہم دونوں کو ملا کر جو ہے قرآن کو ایک سمجھنے کی کوشش. ہم یہ نہیں کہتے کہ چیزیں اسی طریقے سے ہوگی. اور دوسرا جو ستاروں کے بے نور ہونے کے بارے میں یا سورج کے لپیٹنے کے بارے میں جو بات آئی، جب کوئی ستارہ بے نور ہے، مر جاتا ہے، تو ادھر جو ہے بلیک ہول کریٹ ہوتا ہے. بلیک ہول کریٹ ہونے کا جو عمل ہے نا، وہ بھی ایسا ہے کہ ستارہ خود اپنے اندر جو ہے لپیٹے جاتا ہے، وہ اندر کے اندر دھستے چلے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ماس ڈینس ہوتے ہوتے ایک دم مائنیوٹ بن جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے بلیک ہول کریٹ ہوا. تو یہ لپیٹنے کا عمل، بے نور ہونے کا عمل پہلے کے زمانے میں تو کافی یہ تھا، لیکن آج کے دور میں جو ہے ہم اس چیزوں کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں. فرقان صاحب، ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. آج کی جو جدید سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ ہر سیکنڈ سورج 5 ملین ٹن ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کرتا ہے، اور جس سے وہ انرجی بنتی ہے. مطلب ہر سیکنڈ میں جو ہے سورج 5 ملین ٹن کا ماس کھو رہا ہے.
تو یہ ظاہری بات ہے اور یہ نیچرل بات ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سورج کی تمام جو مادہ ہے جس سے وہ اس وقت انرجی تیار کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگلی وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے. تو میں نے پہاڑ چلائے جانے سے کیا ایکچولی قرآن میں ملٹیپل جگہ پہ جو ہے اس کی جو پہاڑوں کی مثال آئی ہے، پہاڑوں کی مثال کیوں آئی ہے اور پہاڑ چلائے جانے سے جو ہے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں جا بجا قیامت کے احوال کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے یہ پہاڑ جو تم کو بہت اٹل پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے منکرین آخرت اس بات کو بعیدس عقل اور بعیدس قیاس سمجھتے تھے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو عہد ہے اور ہم ہمالیہ کو دیکھتے ہیں اور دوسرے بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، یہ پہاڑ کس طرح یہ پہاڑ اتنے جو اٹل ہے زمین کے اندر ان کو کس طریقے سے منتشر کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ان سے یہی کہتا ہے کہ قیامت کے روز واقعتاً جو ہے یہ پہاڑ کو جو ہے اللہ تعالیٰ منتشر کر دے گا. اور جس طریقے سے ہم سورہ قاریہ میں جو ہے پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان پہاڑوں کو دھنی ہوئی روئی کے جیسا بنا کر جو ہے پورے فضا میں جو ہے اس کو بکھیر دیا جائے گا. اور آج فرقان بھائی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی مادہ ہے وہ مالیکیول سے بنا ہوا ہے، اور یہ مختلف مالیکیول ساتھ میں آ کر ان کے درمیان جو ایک اٹریکٹیو فورسز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنی اس حیت کو قائم کیے ہوئے ہیں. اگر یہ فورس آف اٹریکشن کو ہٹا دیا جائے تو یہ کشش کو جو ہٹا دیا جائے تو یہ پورا مادہ جو ہے وہ بکھر جائے گا. اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ جس خالق نے اور جس مالک نے ان مالیکیولز کے اندر اٹریکشن پیدا کیا اور اس اٹریکشن کی مدد سے ان سالموں اور ان مالیکیول کی مدد سے ان چیزوں کو ایک خاص حیت اور ایک خاص شیپ دیا ہے، وہی مالک جب چاہے اس اٹریکشن کو ختم کر دے گا اور وہ تمام مالیکیولز جو ہے وہ بکھر جائیں گے. اور ان کے بکھرنے کے نتیجے میں یہ جو بڑے بڑے پہاڑ اور یہ جو بڑی بڑی دوسری چیزیں نظر آ رہی ہے وہ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر جو ہے وہ بکھر جائے. جزاک اللہ. اور اس کے بعد کی جو آیت ہے کہ جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائے گی. عزیز ناظرین، 10 ماہ کی جو حاملہ اونٹنی ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ عربوں کو جو ہے اس دور میں سب سے زیادہ عزیز ہوتی تھی. اور یہ چیز تھی کہ خود وہ ایک اونٹنی ایک جانور ہے، اب وہ بچہ دے گی، اس کا دوسرا جانور آئے گا تو ایک کے 2 ہونے والے جسٹ نیکسٹ منتھ میں، اور پلس ایڈیشنل وہ دودھ دینے والی. تو یہ ان کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہوتا تھا. لیکن من بھائی اس چیز کو اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو انسان کس چیز سے اس کو کمپیریبل کر سکتا ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے میں ہم کس چیزوں کو جو ہے محبوب رکھتے ہیں جو اونٹنیوں کے کمپیریزن میں ہم جس کے بیان. تو مجھے یہ جب میں نے یہ آیت پڑھا تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا تھا، کیونکہ ہم عام طور پر حمل کو جو ہے 9 مہینے کے ساتھ میں جوڑتے ہیں. تو جب میں نے پھر اس میں مزید تفتیش کیا تو مجھے پتا چلا کہ اونٹنی کا جسٹیشن پیریڈ جو ہوتا ہے وہ 370 سے 390 دن ہوتا ہے. مطلب یہ کہ 10 مہینے کے بعد ہی جو ہے وہ حاملہ اونٹنی جو ہے وہ بچہ جنتی ہے. تو جب یہ 10 مہینے کے قریب کی حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سے جو ہے عربوں کو یہ بڑی فکر ہوتی ہے اور اس کی پرورش وہ بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں تاکہ اس اونٹنی سے ان کو ایک اور بچہ بھی حاصل ہو اور دودھ بھی حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کی ہولناکی کا یہ منظر کھینچ رہے ہیں کہ قیامت کے لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ ان کی محبوب ترین چیز جیسی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہے اس کو بھی جو ہے اس کی بھی ان کو وہ فکر ملاحق نہیں ہوں گی. تو اس سے مجھے ایک اور چیز جو ذہن میں آئی اور میں ناظرین کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب ہم سفر کرتے ہیں، ہوائی سفر کرتے ہیں، اور اس میں ایویکویشن کے ٹائم پہ، ایئر ڈیزاسٹر میں ایویکویشن کے ٹائم پہ جب مسافروں کو خالی کیا جاتا ہے، جہاز لینڈ ہو گیا اور اس میں جو ایمرجنسی ڈور کھول دیے جاتے ہیں، اس میں سب سے بڑی ہدایت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو صرف اپنے آپ کو لے کر جو ہے باہر نکلنا ہے، فلائٹ سے باہر نکلنا ہے. آپ کی جتنی قیمتی اشیاء ہے، آپ کے بیگز ہیں، آپ کے اٹیچ کیس ہے جس کے اندر نہ جانے آپ کا کیا کیا قیمتی اثاثہ ہوگا، آپ کو اس وقت اپنی جان بچانا ہے اور ان تمام قیمتی اثاثے کو
چھوڑ دینا. ایگزیکٹلی یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ اس وقت جو ہے لوگ اتنے پریشان حال ہوں گے کہ وہ اپنی قیمتی سے قیمتی اثاثے کی طرف بھی جو ہے فکر نہیں کریں گے یا توجہ نہیں کریں گے. وہاں کے ذوق کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اونٹنیوں کا ذکر کیا. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں سوچیں تو جو ہم کو پسند جی. جیسے مطلب گاڑیاں ہیں, گھر ہے, مکان ہے, ہمارے بزنس ہاؤسز ہیں, پھر جو ایک لائف سٹائل سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں, انسان وہ تمام تر چیزوں کو جو ہے چھوڑے گا. اگلی آیت کی وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جب جنگلی جانور ایک ساتھ میں اکٹھا کیے جائیں. یہ آیت. اب اس میں فرقان صاحب دیکھیے, عام طور پر جنگلی جانوروں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ کبھی شیر بکری کو دیکھ کر اس پر اٹیک کیے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ ایک بچھو کو لیں گے, اگر اس کو آپ مرنے سے بچا بھی رہے ہیں اور اگر آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو وہ آپ کو ڈنک ضرور مارے گا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک وقت ایسا رہے گا کہ وحشی جانور بھی جو ہے اپنی درندگی کو بھول کر اپنی حفاظت اور اپنی بقا کے لیے ایک ساتھ جمع ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. جی بالکل. اور جب سمندر بھڑکا دیا جائے گا, نارملی اگر ہم دیکھیں کہ سمندر جو ہے وہ پانی سے بنے ہوتے ہیں اور ہم لوگ آگ بجھانے کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ایگزیکٹلی اپوزٹ بات جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ سمندر بھڑکائے جائے گی. جی. اگر ہم اس پر دوبارہ غور کرتے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہے کہ سمندر میں جو پانی ہے وہ دو چیزوں سے بنا ہوا ہے, ہائیڈروجن اور آکسیجن. ہائیڈروجن جو ہے خود ایک کمبسٹائل ایلیمنٹ ہے, یہ خود جلتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت جلد جو ہے کمپنیاں بھی جو ہائیڈروجن بیس جو ہے کارز اور وہیکلز بنانے کی تیاری کر رہی, اور جو چیز اس کو جلانے میں ہیلپ کرتی ہے وہ آکسیجن. ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے ہی پانی بنتا ہے. تو یہ وہیکل میں سے دھواں نہیں بلکہ پانی نکلے گا. تو وہی چیز کہ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ چیز کو بتا رہا ہے. لیکن آپ سوچئے کہ اس دور میں جب لوگوں کا آبزرویشن یہ تھا کہ پانی سے آگ بجھتی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں, پانی سے آگ لگائی جائے گی, اور ایسی چیز پر جو ہے آپ کو ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے. تو اس وقت غیب کی چیزوں پہ ایمان, جیسے آپ اسٹارٹ سے اگر دیکھتے آئے, پہلی چیز تو یہ کہ سورج بے نور ہوگا, جو تصور سے باہر سائنس کہہ رہی کہ ہاں ہو سکتا ہے. سمندر بھڑکائے جائے گے, یہ بھی پہلے نام. تو پہلے ان غیب کی چیزوں پہ ایمان لانا بہت مشکل چیز تھی, لیکن سائنس نے, ان کی حقائق نے ہم کو جو ہے ان کے جو ہے اور نزدیک اور قریب کر دیا. ان کا جو اگلی آیت ہے کہ جب جانیں جو ہے جسموں سے ملا دی جائے گی. جی. اس سے کیا وزن نفوس و زوجیت سے مفسرین نے مختلف چیزیں مراد لی. ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہے, ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے قیامت کے اس مرحلے کا ذکر ہو رہا ہے جو نفخہ ثانیہ کے بعد میں, یعنی دوسرا جب سور پھونکا جائے گا اور جب انسان دوبارہ جی اٹھیں گے تو وہاں کا مرحلہ یہاں بیان ہو رہا ہے. ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے. جی بالکل. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے, کچھ مفسرین نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ روح کو جسم سے ملا دیا جائے گا. روح جو موت کے وقت ہمارے جسم سے نکال دی گئی تھی, اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ ان تمام روحوں کو جسموں میں واپس بھیج دے گا, اور یہ مراد لی گئی ہے کہ اس وقت جو ہے انسان کی روح جسم سے مل جائے گی. لیکن دوسرے بہت سارے احادیث ایسی بھی ملتی ہیں جس میں مفسرین حضرات نے اس میں اسپیشلی خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انسانوں کو عقائد اور اعمال کے لحاظ سے بانٹ دیا جائے گا جماعتوں میں, گروپس میں, ویریس کیٹیگریز آف ہیومن بینگ, ان کے فیتھ کے لحاظ سے اور ان کے اعمال کے لحاظ سے. تو ایک تو بڑی تفریق ہوگی ایمان والوں کی اور وہ لوگ جو لوگ ایمان نہیں لائے. لیکن اسی حدیث میں اور آگے جو ذکر ملتا ہے, قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کنتم ازواجن ثلاث, کہ ہم تم کو 3 جماعتوں میں بانٹ دیں گے. اور وہ تینوں جماعتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سابقون, مطلب سب سے پہلے والے اصحاب الیمین, وہ لوگ جن کا
اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اصحاب الشمال وہ لوگ جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں بھی جو ہے ان 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس میں مزید اس بات کا ذکر ہے کہ روزہ داروں کی ایک جماعت ہوگی، پھر صدقہ دینے والوں کی ایک جماعت ہوگی، پھر وہ لوگ جو بہت زیادہ نماز پڑھتے ہوں گے نمازیوں کی ایک جماعت ہوگی، مجاہدوں کی ایک جماعت ہوگی جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا، اس طریقے سے انفاق کرنے والوں کی جماعت ہوگی، تو کرنے والے جماعت ودن جماعت یہ معنی جو لی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے کی جماعتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں بنائیں گے۔ جزاک اللہ۔ عزیز ناظرین، اگر آپ آیتوں پہ اسٹارٹ سے اگر ان پہ غور کرتے ہوئے چلتے کہ پہلے اللہ نے سورج کا اور اس کا ذکر کیا، پھر جو ہے پہاڑ کا ذکر کیا، پھر حاملہ اونٹنی کا، وحشی جانوروں کا، پھر سمندر کا، آپ کو ایک اگر قرآن پہ ایک اوپری نظر ڈالیں گے تو یہ جو ہے رینڈم لگتے ہیں جی، لیکن اگر آپ کبھی بیٹھے اور آسمان کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو سب سے پہلے سورج دکھے گا، جی، پھر آپ کو ستارے دکھیں گے، پھر آپ اس سے نیچے آؤ گے تو آپ کو پہاڑ دکھے گے، پھر آپ اس سے نیچے آؤ گے تو آپ کو جو ہے آس پاس کی چیز نظر آئے گی، پھر آپ جو وحشی جانور ہے، اور لاسٹ میں جو ہے سمندر۔ چیزوں میں سیکوینس ہے، ہم کو ان کو جو ہے اپریشیٹ کرنا ہے، قرآن پہ جو ہے غور و فکر کرتے ہیں۔ جو اگلی آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس گناہ سے قتل کی گئی۔ مجھے ایک عجیب بات ہے کہ قتل وہ لڑکی سے کیا جا رہا ہے، سوال بھی جو کیا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا؟ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت بذات خود اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ اللہ تعالی کتنا برہم اور کتنا خفگی کا اور اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ اس آیت میں جو فصاحت اور بلاغت ہے اور اس کا جو اسلوب بیان ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ اتنا غصہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ظالم باپ ہے جو اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے ان سے خطاب نہیں کرے گا، بلکہ ان بچیوں کو پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کی پاداش میں دفن کر دیا گیا تھا، کیا تیرا گناہ یہی تھا کہ تو مؤنث پیدا ہوئی؟ تو عزیز ناظرین، ہم یہ بات آپ لوگوں کے سامنے اس لیے اتنی ایمفسس کے ساتھ میں رکھ رہے ہیں کہ آج سے 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے عورتوں کا کیا مقام ہے اور انسانیت میں اور انسانی معاشرے میں عورتوں کو کتنی قدر و منزلت ملنا چاہیے، اس کا بیان جو ہے سب سے پہلے اس آیت میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا بہت ساری جگہ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث اور سیرت کے مختلف واقعات ملتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہم عورتوں کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کے جتنے حقوق ہیں ان حقوق کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور فرقان بھائی، کہیں سے اس آیت سے ایک بات جو میں نے ایک تفسیر میں جو پڑھی وہ بڑی پیاری لگی مجھے، کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ ایسے مظلوم جن کو اس دنیا میں انصاف نہیں مل سکا، اللہ تعالیٰ ایسے مظلوموں کو پوچھ کر اور بتا کر جو ہے ان کو انصاف دے گا، اور اس ظالم کو جس ظالم نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا اور دنیا میں وہ بچا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اس ظلم کی پاداش میں آخرت میں جو ہے اس کو سزا دے گا۔ جی بالکل، جو بات مطلب معین بھائی نے جو اس کو بات کو رکھا کہ فریادی آخرت میں ہمیشہ جو ہے مظلوم رہے گا، ظالم کو صفائی دینی ہے لیکن جس کی بات اللہ سنے گا وہ مظلوم ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم اس پہ سوچے کہ آج ہمارے انڈین سوسائٹی کے اندر بھی یہ جو فیمیل فیٹیسائڈ کا جو مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ سمجھئے ہریانہ کے اندر 1000 میل کے اوپر 700 کے قریب جو ہے لڑکیاں بچی ہوئی، باقی 300 لڑکیاں کم پیدا نہیں ہوئی بلکہ وہ مار دی گئی۔ اور اگر آپ اس فیگر کو 300 سمجھیں گے، لیکن جب آپ اس کو کروڑوں میں ڈالتے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لاکھوں جو ہے فیمیل فیٹس جو ہے یہاں پر جو ہے ہندوستان میں جو ہے پیدا ہونے سے پہلے مار دی جاتی۔ اور اس تصور کو سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ایک چیز کی برائی کو بیان کیا جاتا ہے اور وہ برائی 1400 سال بعد بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے۔
جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی قرآن جو ہے 1400 سال پرانی کتاب ہے، اب آج اس کا ریلیونس کیا ہے؟ اس کا ریلیونس یہی ہے کہ انسان 1400 سال پہلے بھی سیم تھا، آج بھی سیم ہے. جاہلیت ہمیشہ سے قدیم ہے، اس کے فارم چینج ہو گئے، لیکن فحاشی پہلے بھی بری تھی، آج بھی بری ہے. بچوں کو مارنا کل بھی برا تھا، آج بھی برا ہے. قرآن کو اسی لیے ہمیں آج 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے اتنا ریلیونٹ ہے کیونکہ ہم اس طرح کی برائیوں سے بچ سکے. اور قرآن نے بالکل کلیئر لکھا کہ بچوں کو کیوں مارتے تھے. ایک تو ریزن یہ تھا کہ وہ جو بھوک کے ڈر سے مارتے تھے، اور دوسرا یہ کہ لڑکیاں جو ہے ان کی غیرت کے خلاف تھی کہ کل جو ہے کوئی حملہ کر کے لڑکیوں کو اٹھا کے جو لونڈی بنائے گا یا دوسری چیزیں. تو یہ لیکن تمام جو سینٹرل پوائنٹ یہاں پہ ریز ہوتا ہے یہ کہ جاہلیت ہمیشہ سے قدیم ہے، اور اس جاہلیت کے مقابل میں حق جو اللہ تعالیٰ پیش کرا وہ تا قیامت جو ہے ریلیونٹ رہنے والا. اور یہ ایک زندہ جاوید کتاب ہے جو قیامت تک جو ہے، اور یہ اس کی مثال جو ہے آپ کے سامنے جو آئے تھے. آگے چلیں ہم. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے. تو ناظرین اکرام، ہم جانتے ہیں کہ قیامت جب واقع ہوگی تو ہمارے ہاتھوں میں اعمال نامے دیے جائیں گے، جو میں نے سورہ واقعہ کا بھی ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، کچھ کے بائیں ہاتھ میں ہوگا. سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہارا اعمال نامہ تم کو پڑھنے کے لیے دیا جائے گا، تمہارے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور تم سے کہا جائے گا کہ اقرا کتابت، کہ تو اپنا اعمال نامہ پڑھ اور تو ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. تو ڈیسائیڈ کر کہ تو جنت کا مستحق ہے یا تو جہنم کا مستحق ہے. تو یہ بات جو ہے، اور وہ انسان کہے گا کہ کیسی کتاب ہے جس میں کوئی بھی جو ہے چھوڑ ہی نہیں. جی، مطلب کمپریہنسو نام ہے عمل جو ہے انسان کو دیا جائے گا. لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور کوئی بڑی سے بڑی چیز جو میری زندگی سے متعلق ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں نہیں، وہ ہے اس کے اندر. جی بالکل. جی اگلی آیت کہ جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ لفظ جو ہے کشتا جو ہے عربی زبان میں بھیڑ یا اونٹ کو ذبیحے کے بعد میں جب اس کی کھال کھینچ لی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس وقت چونکہ آسمان ہمارے سروں کے اوپر ہے اور ہماری آنکھوں اور آسمان کے پرے جو چیزیں ہیں اس کے درمیان آسمان ایک پردے کا، ایک کھال کا کام کرتا ہے. تو اگر سمپلیفائی کر کے بیان کرے کہ بھئی جو چیز پردہ ہی، جس پردے کی بات یا جس کھال کی بات ہو رہی وہ پردے غیب. جی کہ مطلب آپ کی نظروں کے سامنے آج فرشتے نہیں ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے جو ہے جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے. یہ پردہ غیب کو، اس چھلکے کو جو اللہ تعالیٰ کھال کو جو ہے اللہ تعالیٰ اتار دے گا، اور اب انسان جو ہے تمام تر چیزوں کو دیکھیں. دوسرے کا لا ترون الجحیم، جہنم کو دیکھیں، تم جہنم کو. اگلی آیت وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، کہ جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا. تو عزیز ناظرین، جیسا کہ فرقان بھائی نے کہا کہ وہ یہ وقت ہوگا کہ جو چیزیں آج غیب میں ہیں ان تمام چیزوں کو ہمارے سامنے لایا جائے گا. تو سب سے پہلے انذار کا پہلو لایا جا رہا ہے کہ جہنمیوں کو، وہ لوگ جو جہنم کے مستحق ہوگا، جیسا قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ کہا گیا ہے کہ جہنم جو ہے ان لوگوں کے قریب لائی جائے گی جو جہنم میں جانے والے ہیں، اور جو متقی اور جنتی لوگ ہیں ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا. تو یہاں کہتا ہے کہ صرف لایا نہیں جائے گا، وہ جہنم کی اس وقت جو کیفیت ہوگی، جو سورہ ملک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایسی غضبناک ہوگی، وہ اتنی بھڑکے گی کہ لوگ اس کی آواز کو سن پائیں گے، بھڑکنے کی آواز کو سن پائیں گے. اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنم اپنے شکاروں کو پہچانے گی، اور اس کے غضبناکی کا یہ عالم ہوگا جو سورہ ملک میں آتا ہے کہ تقاد و تمیز من الغیظ، کہ وہ اپنے غصے کے وجہ سے جو ہے ایسا لگے گا کہ وہ پھٹا چاہتی. تو ہم کو عزیز ناظرین، ہم کو بچنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب ہمارے سامنے جہنم کا جو نقشہ کھینچ رہے ہیں اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم میں سے ہر ایک ایمان والا جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں جانے سے بچا لے، اور اس کی ہم کوشش کریں. اور جب جنت جو ہے نزدیک کر دی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ،
اور جب جنت کو نزدیک لایا جائے گا. لیکن دوسری جگہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر بعید، جنت جو ہے سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت دور نہیں ہے. اور قرآن مجید میں فرقان میں دوسری جگہ پہ بھی کہا گیا کہ جنت تیار رکھی گئی ہے. وعدت للمتقین، متقین لوگوں کے لیے جنت تیار ہے. ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے بعد میں اللہ تعالیٰ جنت کو وجود میں لانے والا ہے. تو نہ صرف یہ کہ جنت موجود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جنت کو متقیوں کے نزدیک لایا جائے گا. پہلے سے ہے، اس کو اور قریب لایا جائے گا تاکہ وہ اپنے اعمال کو وہ دیکھ سکے، اعمال کے نتائج کو دیکھ سکے کہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے خوشنودی کے لیے ہم لوگوں نے جو تکلیفیں سہیں اور ہم لوگوں نے جو اچھے کام کیے، اس کا جو یہ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے. جی آج کے دن جو ہم آخری آیت پہ وہ ہے کہ تو اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا کچھ لے کر آیا ہے. جی یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو ہر چیز کو ڈسٹل ڈاؤن کرتی کہ بھائی آخرت کی حقیقت کیا ہے. آخرت یہی ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک فائنل اسسمنٹ ہے کہ آپ نے زندگی بھر کیا کام کیا. آپ نے جنتی والے کام کیے ہیں یا دوزخی والے کام کیے. اور انسان جو ہے اس مومنٹ میں جو کام کر رہا ہوتا ہے وہی ریزلٹ ہے اس مومنٹ کا. اب اس وقت انسان جان لے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو انسان کو اگر جاننا ہے کہ اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی تو وہ اس وقت دیکھے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے. It is a day of result. Day of result. لیکن it is the present tense. مطلب وہاں پر بھی پریزنٹ میں اگر آپ کو جنت ملے تو آج کے دن میں آپ کے عمل جنتی والے ہونے چاہیے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچے تو آج کے دن اور آج کے دن کے بعد ہم کو ہر اس عمل سے بچنا ہے، ہر اس عقیدے سے بچنا ہے جو ہم کو جہنم میں لے کر جانے والا ہے. تو عزیز ناظرین، یہ چند باتیں تھیں. اس کے ساتھ میں الحمدللہ سورہ تکویر کی جو ہے ہم نے ابتدائی چند آیات کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ڈاکٹر صاحب اور ہم مل کر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بقیہ حصہ بھی جو ہے اس کا احاطہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں. ناظرین اکرام، یہ ایک ہمارے پر حق ہے قرآن مجید کا، اور اس حق سے ہم بہت ہی بے بہرا ہیں. ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ جو لوگ قرآن مجید سے واقف نہیں ہیں، آشنا نہیں ہیں، ان لوگوں تک ہم قرآن کی دعوت کو پہنچائیں. اور جو لوگ ابھی تک ہماری اس چینل کو، جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، میں ان سے ایک بار دوبارہ التجا کرتا ہوں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس چینل کو دوسرے لوگوں تک پروموٹ کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.